تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ کی جان میری جان ہے، اب آپ کی جان پر اگر حملہ ہوگا تو میں بچاؤں گا۔ عورت ذات ہے بھائی، عورت ہیں، مگر نبی کا ڈیفنس کرنے کے لیے، نبی کو بچانے کے لیے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کو بچاؤں گا۔ احد کا میدان ہے، مسلمان جیتی جنگ ہار چکے ہیں، مشرکوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، مسلمان بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ زخمی کیا جا چکا ہے، آپ کے چہرے سے لہو بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ میدان جنگ میں کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کو بچانے کا کام کر رہے ہیں، اور دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ نبی کا ڈیفنس کرنے والوں میں، نبی کو بچانے والوں میں بہت سارے مردوں کی جماعت ہے، اور ان مردوں میں حضرت نصیبہ نام کی ایک خاتون بھی شامل ہے، ایک عورت بھی شامل ہے، اپنی تلوار سے اللہ کے نبی کو بچا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، نبی اکرم کی زندگی میں ایک لڑائی ہوتی ہے، حنین کی لڑائی۔ اس لڑائی میں بھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں، مشرکوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، مسلمان تیروں کے حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لڑائی ایک ایسے جگہ پر ہو رہی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی جگہ تھی، مشرکین پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جب مسلمان پہنچے انہوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، میدان چھوڑ کے مسلمان بھاگ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم میری طرف آؤ، تم میدان چھوڑ کے نہ بھاگو، آؤ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، او لوگو میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا ہوں، او لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آ جاؤ اپنے نبی کے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بلا رہے ہیں، بڑی نازک گھڑی ہے، بڑا نازک موقع ہے، جنگ کے میدان میں ڈٹے رہنا بہادروں کا کام ہے۔ ابھی روس اور یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے، یوکرین کا راشٹرپتی، اس کی تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر روس حملہ کر رہا ہے، اس کے ملک کے اوپر، مگر یوکرین کا راشٹرپتی بزدل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ چند نعرے سن کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں، بڑی بہادری کا چرچا ہے، چند نعرے کوئی لگا دے ان کے ویرودھ میں، ان کی مخالفت میں، وہ بھاگ جاتے ہیں اور اپنے سینے کی اونچائی اور چوڑائی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ بہادری اس کو کہتے ہیں۔ یوکرین کا راشٹرپتی سینہ تان کے کھڑا ہے اور کہتا ہے، او لوگو ہمارے ملک پر حملہ کرو گے تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم چہرہ دکھائیں۔ بہادر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ نبی اکرم کھڑے ہیں میدان جنگ میں، صحابہ کرام میں افراتفری مچی ہوئی ہے، انصاری صحابہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ انصاری صحابہ کی جب جماعت میدان جنگ چھوڑ کر کے جانے لگی، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑی ہو گئی، اے انصاریو، اے انصاریو، تم نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ آ جاؤ، حلم الی الموت، آ جاؤ، اگر اپنی موت بھی تمہیں، اپنی زندگی بھی گنوانی پڑ جائے، تمہیں اپنی جان بھی گنوانی پڑ جائے تو نبی کے لیے اپنی جان دے دو، اپنی زندگی گنوا دو، لیکن نبی کا ساتھ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے جب یہ تقریر کی، جو جتنے انصاری صحابہ تھے، اس عورت کی، چونکہ وہ بھی انصاریہ تھیں، اسی انصار کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کی بات سن کر کے ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی، اور پھر تمام کے تمام صحابہ بڑی بہادری سے مقابلہ انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے مشرکین کو شکست دی۔ اور یہی حضرت نصیبہ، اور آگے بڑھو، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا مسیلمہ کذاب نام کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت نصیبہ کے بیٹے حبیب کو بھیجا کہ جاؤ تم مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرو۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبہ کے بیٹے ہیں، مسیلمہ کذاب کا سامنا کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ مسیلمہ نے کہا
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا بدتمیز، میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں ہوں؟ کہا نہیں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، میں رسول آخری رسول صرف ایک شخصیت کو مانتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب کو قتل کروایا، اور تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں، اس نے حضرت حبیب کی بوٹی بوٹی کروا ڈالی، ان کے بدن کا کیما کیما کروا ڈالا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کروا ڈالے، اور جب حضرت حبیب کی یہ ٹکڑی ٹکڑی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جب یہ لاش مدینہ میں پہنچتی ہے اور حضرت نصیبہ اپنے بیٹے کی اس لاش کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں عادتہ لہذا واحتسبتہ عند اللہ، ہو لوگو آج میرے بیٹے کی یہ کٹی پھٹی لاش میرے سامنے موجود ہے، آج میرے بیٹے کی بوٹیاں کاٹی جا چکی ہیں، آج میرے بیٹے کے بدن کے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، لیکن مجھے ذرہ برابر کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کو آج کے دن کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، میں نے تو اسی لیے اپنے بیٹے کو جوان کیا تھا، آج میرے بیٹے کی زندگی اسلام کے کام آئی ہے، آج میرے بیٹے کی زندگی محمد رسول اللہ کے کام آئی ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ نبی کے صحابہ اور نبی کی صحابیات، ہمارا عقیدہ سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، قیامت کی صبح تک نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اس روئے زمین میں اتنی مقدس جماعت نہ گزری ہے نہ گزرے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ، دنیا کا عقیدہ کچھ بھی ہو، ہم نے نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد اگر کسی کو مقام دیا ہے تو نبی کے صحابہ کو دیا ہے۔ اور جانتے ہو نبی کے صحابہ کون ہیں؟ میں آج کی تقریر صرف ایک آیت کی روشنی میں کروں گا، صرف ایک آیت پڑھوں گا، اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کا مقام بیان کر کے میں اجازت لے لوں گا آپ سے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ قرآن مجید میں سورہ فتح کے نام سے ایک سورت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیجئے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے کمپینین ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، جب نبی کے صحابہ کی بات چل رہی ہے، جب مقام بیان کیا جا رہا ہے نبی کے صحابہ کا، جب عظمت بیان کی جا رہی ہے نبی کے صحابہ کی، تو شروع میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آؤ 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ سن 6 ہجری کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام کو مکہ مدینہ سے لے کر کے مکہ جا رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی نکلے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ نام کی ایک جگہ پر مکہ کے کافروں نے روک لیا، اے محمد آپ مکے میں انٹری نہیں کر سکتے، اے محمد آپ کے صحابہ مکے میں انٹری نہیں کر سکتے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ ہم تو کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام کا کپڑا پہن کر کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ تو قربانی کے جانور بھی ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تم ہم کو کیوں روک رہے ہو؟ اے محمد ہم آپ کو عمرہ کرنے بھی نہیں دیں گے، آپ نے ہمارے دین سے بغاوت کی ہے اور آپ نے نیا دین قائم کر لیا ہے، ہم آپ کو خانے کعبہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیں گے، عمرہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ صحابہ بھی اڑ گئے، ہم تو آئے ہیں عمرہ کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بہت مسئلہ گرم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اے عثمان ایک کام کرو،
تم مکہ والوں کے پاس جا کر کے ان سے بات کرو، ان سے ڈسکشن کرو، ان سے گفتگو کرو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عثمان غنی مکہ گئے، مکہ کے کافروں نے ان کو روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے بیچ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ مسلمانوں کے صحابی کو، حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔